أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه السقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين
فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله وأهل التقوى وأهل المغفرة. جزاكم الله خيرا كثيرا. وانتم فجزاکم اللہ خیرن، بارک اللہ فیکی، ماشاء اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے کپڑا اوڑھنے والے، کھڑے ہو جا اور ڈرا، اور اپنے رب ہی کی بڑائیاں بیان کیجیے۔ اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، ناپاکی کو چھوڑ دیجیے، اور احسان کر کے زیادہ لینے کی خواہش نہ کیجیے، اور اپنے رب کی راہ میں صبر کیجیے۔ پس جب کہ سور میں پھونک ماری جائے گی تو وہ دن بڑا سخت ہوگا جو کافروں پر آسان نہ ہوگا۔ اور مجھے اور اسے چھوڑ دیجیے جسے میں نے اکیلا پیدا کیا ہے، اور اسے بہت سا مال دے رکھا ہے، اور بیٹے حاضر رہنے والے، اور میں نے اسے بہت کچھ کشادگی دے رکھی ہے، پھر بھی اس کی چاہت ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں۔ نہیں، وہ ہماری آیتوں کا مخالف ہے۔ ان قریب میں اسے دشوار گھاٹی پر چڑھاؤں گا۔ اس نے غور کر کے تجویز کی، اسے ہلاکت ہو کیسی تجویز سوچی، پھر وہ غارت ہو کس طرح اندازہ لگایا اس نے پھر دیکھا، پھر تیوری چڑھائی، منہ بنایا، پیچھے ہٹ گیا، غرور کیا، اور کہنے لگا یہ تو صرف جادو ہے جو نقل کیا جاتا ہے، سوائے انسانی کلام کے کچھ بھی نہیں۔ میں عنقریب اسے دوزخ میں ڈالوں گا، اور تجھے کیا خبر کہ دوزخ کیا چیز ہے، نہ وہ باقی رکھتی ہے نہ چھوڑتی ہے، کھال کو جھلسا دیتی ہے۔ اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں۔ ہم نے دوزخ کے داروغے صرف فرشتے رکھے ہیں، اور ہم نے ان کی تعداد صرف کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کی ہے، تاکہ اہل کتاب یقین کر لیں اور ایماندار ایمان میں بڑھ جائیں، اور اہل کتاب اور مسلمان شک نہ کریں، اور جن کے دلوں میں بیماری ہے اور وہ کافر کہیں گے، جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ اور کافر کہیں گے کہ اس بیان سے اللہ کی کیا مراد ہے۔ اسی طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ تو تمام بنی آدم کے لیے سراسر پند و نصیحت ہے۔ سچ کہتا ہوں، قسم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ پیچھے ہٹے، صبح کی جب کہ وہ روشن ہو جائے، یقیناً وہ جہنم بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، بنی آدم کو ڈرانے والی، یعنی اسے جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے ہٹنا چاہے۔ ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گروی ہے، مگر داہنے ہاتھ والے، کہ وہ بہشتوں میں بیٹھے ہوں گے، سوال کرتے ہوں گے گناہ گاروں سے، تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈالا؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم نمازی نہ تھے، نہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، اور ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر بحث مباحثے میں مشغول رہا کرتے تھے، اور روزی جزا کو جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ بس انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نہ دے گی، انہیں کیا ہو گیا ہے کہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، گویا کہ وہ بدکے ہوئے گدھے ہیں جو شیر سے بھاگے ہوں، بلکہ ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے کھلی ہوئی کتابیں دی جائیں۔ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ قیامت سے بے خوف ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ قرآن ایک نصیحت ہے، اب جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے، اور وہ اس وقت نصیحت حاصل کریں گے جب اللہ چاہے۔ وہی اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اور وہی اس لائق ہے کہ وہ بخشے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ماؤں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ابھی جو آپ نے پیارے انداز میں قرأت کلام پاک سنا، الحمدللہ ترجمہ سنا سورۃ المدثر کا، سبحان اللہ، اللہ کی آیتیں، اللہ کی باتیں، اللہ تعالیٰ کی نصیحتیں بڑی عمدہ، بڑی آسان انداز میں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے۔ انشاءاللہ مزید تفہیم ہم کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس آیات کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیا پیغام دیتا ہے، انشاءاللہ اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ جیسے میں نے کل آپ کو بتلایا تھا
کہ یہ صورت بھی مکیہ ہے، مکے میں نازل ہوئی، اور اس کی شان نزول میں نے آپ کو بتایا تھا نا، سورۃ المدثر اور مزمل کا قریب قریب ہے شان نزول، یعنی مدثر پہلے نازل ہوئی، سورۃ اقرا تھا نا، سورہ اقرا کی جب ابتدائی 5 آیتیں جو پہلا وحی کا نزول تھا، اس کے بعد یہ دوسرا وحی کا نزول میں مدثر کی آیات نازل ہوئی تھی۔ اس کے بارے میں آتا ہے، حدیث آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وقفہ ہو گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا، بند ہو گیا تھا، وقفہ ہو گیا تھا، تو بڑے سخت پریشان رہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے چین رہتے تھے کہ آخر کیا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے کیا، جو اللہ تعالیٰ مجھ پر وحی نازل نہیں کر رہا، کیونکہ بعض لوگ ان کو تانے دے رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ دیکھو تمہارے رب نے تمہیں چھوڑ دیا، تو اسی لیے وہ والضحیٰ نازل ہونا، ما ودعک ربک وما قلی، وہ جو آیتیں نازل ہوئی تو وہ تمام قریب قریب والی آیتیں ہیں، یہ تبھی سورۃ الضحیٰ، سورۃ المدثر، سورۃ المزمل، یہ انہی یعنی اسی دور کی آیات ہیں جو قریب قریب اس کے کیا کہتے ہیں مضامین جو ہیں بالکل قریب قریب ہیں اس کے۔ تو الحمدللہ دیکھیے آپ کو سمجھ آئے گی بات، جب ہم سورۃ المدثر پڑھے ہیں، سورۃ المزمل ہم نے پڑھا ہے، سورۃ المدثر پڑھیں گے تو انشاءاللہ اچھی طریقے سے عیاں ہو جائے گی کہ اس وقت کیا ماحول تھا، ہمیں اچھی طریقے سے عیاں ہو جائے گا کہ اس وقت کیا ماحول کیا تھا۔ تو بہرحال یہ کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت بے چینی، وہ اضطراب کی کیفیت میں، یعنی بے چینی پریشانی کی کیفیت میں تھے کہ وحی کیوں نہیں نازل ہو رہی۔ تو اچانک کیا ہوا میری بہنوں، ایک روز اچانک وہی فرشتہ جو غار حرا میں دکھائی دیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہی فرشتہ آیا اور آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا نظر آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہاں پر؟ آسمان و زمین کے درمیان، یعنی کرسی پر بیٹھا ہوا، اور ایسی بڑی کرسی کہ وہ کرسی بڑی والی، اور اس پر بڑا سا ایک فرشتہ بیٹھا ہے، اور اس کے پر جو ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ سارا آسمان اس کے پروں سے بھر گیا، اس فرشتے کے پروں سے سارا آسمان رنگین پروں سے بھرا ہوا تھا۔ تو وہ کیفیت دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کفی خوف سے طاری ہو گیا کہ ایک شخص ہے جو بیٹھا ہے کرسی پر اور ایک دم یعنی پورے آسمان اور زمین کے بیچ میں چھایا ہوا ہے۔ تو یہ چیز دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف ہوا اور کہا آ کر کے مجھے کپڑا اڑا دو، کپڑا اڑا دو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر ایک کپڑا ڈال دیا گیا، اسی حالت میں یہ وحی نازل ہوئی، اسی حالت میں یہ وحی نازل ہوئی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اسی وقت یہ نازل ہوئی کہ یا ایھا المدثر، اے کپڑے میں اوڑھنے والے، قم فانذر، اٹھ اور لوگوں کو ڈرا، اٹھ اور لوگوں کو ڈرا، قم کھڑا ہو جا، اور فانذر کھڑے ہو جائیے اور ڈرائیے۔ یعنی کس کو ڈرانا تھا؟ اہل مکہ کو ڈرانا تھا۔ کس چیز سے ڈرانا تھا؟ کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے تو دوزخ میں جائیں گے، اس بات سے ان لوگوں کو ڈرانا تھا۔ تو اسی لیے کہا گیا قم، کھڑو، فانذر، ڈراؤ، یعنی روڑ لپیٹ کر نہیں سو، یا ایھا المدثر، اے اوڑ لپیٹ کر سونے والے، قم، کھڑو، فانذر، بس ڈراؤ، اور ڈراؤ اپنے، اور ربک فکبر، اور اپنے رب کی کبریائی بیان کرو، یعنی اپنے رب کی بڑائی بیان کرو سب لوگوں کے سامنے۔ ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ مکے کے لوگوں نے کیا کیا تھا؟ مکے کے لوگوں نے کیا کیا تھا کہ بڑا بنا لیا تھا، فلاں 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 کو بڑا بنا لیا تھا۔ کس کو؟ کوئی دیوی دیوتاؤں کو بڑا بنا لیتے تھے، کوئی کیا کہتے ہیں کہ اپنے 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 انبیاء کو کوئی بڑا بنا لیتے تھے، کوئی اولیاء اللہ کو بڑا بنا لیتے، کوئی کیا کہتے ہیں کہ بتوں کو بڑا بنا لیتے تھے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی اٹھو، قم فانذر، اٹھو اور ڈراؤ، ربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، یعنی جس کو تم بڑے سمجھ رہے ہو۔ اہل مکہ کو یہ کہنے کا حکم ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جس کو تم بڑا سمجھ رہے ہو، اے اہل مکہ، اے اہل مکہ، جس کو تم بڑا سمجھ رہے ہو وہ بڑے نہیں ہیں، بلکہ رب سب میں بڑا ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، تم اپنے رب کی کبریائی بیان کرو۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، بظاہر دیکھنے میں یہ باتیں یعنی یہ احکامات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے جا رہے ہیں، لیکن میری بہنوں یہ احکامات نہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ کی ساری امت کو دیے گئے، یعنی مجھے، آپ کو، سب کو یہ حکم ہے کہ ہمیں آرام کرنا نہیں ہے، اوڑھ لپیٹ کے سوتے رہنا نہیں ہے، بلکہ اب وہ تو الگ ماحول تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کو دیکھ کر آسمان دنیا پر، مطلب آسمان و زمین کے درمیان بیٹھا ہے بڑا فرشتہ، تو ایک اتنا بڑا کوئی آسمان و زمین کے درمیان بیٹھا ہوا اتنا بڑا ہے کہ
आसमान भी जमीन भी बीच में बस वही दिख रहा है, तो डर होता है ना, खौफ होगा। लेकिन देखिए सुभान अल्लाह, आज जो खौफ हमें है वो एक अलग किस्म का खौफ है। आज हम अल्लाह की दीन की तबलीग के लिए नहीं उठते, अल्लाह के दीन का पहुंचाने के लिए नहीं उठते। क्यों नहीं उठते? क्योंकि हमें खौफ होता है कि हमारा आराम खत्म हो जाएगा, हमें खौफ होता है कि हमारी मनमानी जिंदगी खत्म हो जाएगी, हमें खौफ होता है कि हमारे मजे जो हम करते हैं, जो हम इंजॉयमेंट करते हैं, वो इंजॉयमेंट्स खत्म हो जाएंगे, हमें मुसलसिल काम में लगना पड़ेगा। तो लिहाजा क्या करते हैं कि वो डर के वो चीजों को छोड़ देते। बात सोचते हैं कि नहीं, अगर हम अल्लाह के दीन की तबलीग करने लगे तो लोग क्या बोलेंगे, लोग डराएंगे, लोग कैसा बोलेंगे। लोगों से डर जाते हैं, कुफार से डरते, दुश्मनान इस्लाम से डरते, खुद अपने नफ्स से डरते। किन किन चीजों से हमने डर अपने दिलों में पाल रखा है, जबकि अल्लाह ताला ने साफ कहा कि खड़े हो जाओ, डराओ, अपने रब की तस्बीह बयान करो, अपने कपड़ों को पाक रखो, नापाकी को छोड़ दीजिए। अब ये मुराद क्या है? यानी खल्ब व नियत के साथ कपड़े भी पाक रखना जरूरी है। वैसे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुभान अल्लाह बड़े ही पाकीज़ा थे, निहायत ही पाकीज़ा थे। लेकिन आपको बोलने का मकसद क्या है कि ये आपके जरिए से तमाम उम्मत मोहम्मदिया को ये पैगाम पहुंचे कि हम अपने कपड़ों को पाक रखें। आज जब साइंस कह रही है, आज जब डॉक्टर्स कह रहे हैं कि नहीं इन्फेक्शंस हो जाते, अपने कपड़ों को पाक रखना, जहां पे हम मतलब बैठ रहे हैं देख के बैठना कि कहाँ बैठना है, हमें कहाँ बैठना है, कहाँ नहीं बैठना है, कौन सी चीजों के जरिए से हमारे कपड़े खराब हो सकते हैं, अपने यानी कौन सी जगहों पे जाने से हमारे कपड़े खराब हो सकते हैं, वो तमाम चीजें, या नापाकी क्या है, गंदगी क्या है, गलाजत क्या है, ये तमाम चीजों का अवेयरनेस आज जब साइंस दे रही है या डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आप अगर से पाक नहीं रहेंगे तो बीमारी आएंगे, तो हम जब बोल रहे हैं क्लीनलीनेस तो आज से 1400 साल पहले एक्सप्लेन कर दिया गया। आज से 1400 साल पहले सफाई वो सुथराई यानी पाक और साफ रहना आज से 1400 साल पहले जब कुरान नाजिल हुआ था, जब कहा अल्लाह ने, और जब से आज तक ये बात पत्थर की लकीर है। यानी उस वक्त से आज तक ये इसके एक हर्फ में भी तब्दीली नहीं हुई। हमें अगर पाक रहना है तो रहना ही है, बस कपड़ों को पाक रखना है। नापाकी को थोड़ा, नापाकी में क्या होता है? नापाकी दो किस्म की होती है, एक वो होती है जो जाहिरी नापाकी होती है, एक वो होती है जो बातिनी नापाकी होती है। बातिनी नापाकी क्या होती है? अंदर की नापाकी, अंदर की नापाकी शिर्क है, गंदगी, अंदर की नापाकी शिर्क है। और बाहर की नापाकी क्या है? जो बंदा मैले कपड़े पहन के फिर रहा है, किसी के पास पसीने की बो आ रही है, तो उन्हें चाहिए कि वो बो को जायल करने का, वो बो को दूर करने का कुछ इंतजाम करे। ऐसा नहीं कि मतलब बदबू लेके अपने अंदर फिर रहे हैं। आपको पता है मेरी बहनों, जब कोई बदबू लेकर फिरता है अपने अंदर, तो नऊज़ बिल्लाह उससे क्या होता है। अब ये बात बताएंगे तो बहुत जल्द समझ में आ जाएगा, ये बात बताएंगे तो बहुत जल्द समझ में आएगा। आपको पता है जिन्नात शयातीन जो होते हैं उनको बदबू पसंद है, तो वो क्या करते, बदबू जहां आ रही वहां आके घर बना लेते। अब अपने कपड़ों में बदबू आई या फिर अपने जिस्म में बदबू आई, हावी हो जाते, आके बैठ जाते, चलो ठिकाना मिल गया हमारा, मजेदार चीज मिल गई हमको, आके बैठ जाते ऊपर। तो नऊज़ु बिल्लाह बदबू हमारे पास नहीं आना चाहिए। बाज लोगों को मैंने देखा कि उसमें भी इस्लाम को ला लेते। क्या बोलते? नहीं नहीं, वो औरतों को सेंट लगाना नहीं है ना, औरतों को खुशबू लगाना। औरतों को किसने कहा कि खुशबू नहीं लगाना है? बिल्कुल लगाना है, औरतों को बिल्कुल लगाना है खुशबू, लेकिन ऐसी खुशबू नहीं लगाना है जो स्प्रेड होने वाली हो, जो फैलने वाली हो, जो फैल के दूसरे गैर मर्द तक जाए। वो खुशबू आपको नहीं लगानी। आप अपने हद तक खुशबू आपको बराबर लगानी है, लाजिम है, लाजिम। खुशबू रूह की ग़िज़ा है, बदबू शयातीन की पसंदीदा चीज। समझ में है आपको? यानी खुशबू रूह की ग़िज़ा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद थी खुशबू। हदीस है इस ताल्लुक से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुशबू मुझे पसंद है। और साइंटिफिकली भी ये प्रूव है कि उससे दिमाग तेज होता खुशबू सूंघने से। इसीलिए तो आज ना मैक्सिमम हमारी औरतों को यानी अकल से पैदल रहते बोलते ना, तो नऊज़ बिल्लाह हम ऐसे नहीं बनेंगे इंशाल्लाह। मुझे और आपको चाहिए कि हम इंशाल्लाह अपनी अकल को बेहतर बनाने के लिए और सुन्नत रसूल की तकमील के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब पसंदीदा चीजों में से एक चीज है खुशबू। तो खुशबू लगाएंगी, कहां तक लगाएंगी? अपने आप तक, अपने हद तक। आपकी खुशबू बाहर नहीं जाना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए, यानी स्प्रेड नहीं होना चाहिए। तो स्प्रेड होना, अगर कोई स्प्रेड करता है तो सख्त तरीन गुनाह है औरतों के लिए।
لیکن یہ نہیں کہ بعض کہتے ہیں کہ اچھا اسپریڈ نہیں کرنا ہے، تو بعض لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں عورتوں کو خوشبو ہی نہیں لگانا. ایسی بات غلط ہے، خوشبو لگانا ہے لیکن اسپریڈ ہونے والی نہیں لگانا. بہرحال ناپاکی چاہے ظاہری ہو یا باطنی ہو، یہ دونوں کو بھی صفائی کا ضرور خیال رکھیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور آپ کے ذریعے سے ہم تمام امت محمدیہ کو یہ میسج ملا کہ ہم کو پاک اور صاف رہنا ہے، ناپاکی نہیں کرنا، احسان کر کے زیادہ لینے کی خواہش نہ کیجیے. اور ایک اچھی اخلاقی تربیت یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کی تمام انسانیت کی، کہ احسان کر کے یہ خواہش نہ کرنا کہ بدلے میں اس سے زیادہ ملے گا. ایک کامن یعنی اپنی ذہنیت بناتے ہیں بہنوں، ہم کیا بناتے ہیں، کسی کے ساتھ کچھ حسن سلوک کیے، کسی کے ساتھ احسان کیے ہیں، تو فوری یہ چاہتے ہیں کہ وہ مجھے اور زیادہ احسان کرے میرے اوپر، ہے نا. میں کچھ کرتی ہوں کسی آگے والے کو، چاہے وہ بہن ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو، بیٹی ہو، یا ماں باپ ہو، جو بھی ہو، جس کے ساتھ بھی میں احسن سلوک کرتی ہوں، تو فوری میرے دماغ میں یہ آتا کہ اور بڑھ کے یہ مجھ سے کرے. نہیں، آپ وہ ایکسپیکٹیشنز میں مت رہیے. کس کے لیے کریے؟ اللہ کی رضا کے لیے. آپ کسی پر کچھ احسان کر رہی ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کیجیے. اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو انشاءاللہ اللہ راضی ہو جائے گا اور ان سے بدلہ دلوائے گا انشاءاللہ. ملا گڈ، نہیں ملا ویری گڈ، ملا تو گڈ، الحمدللہ، اچھی بات ہے کہ احسان کا بدلہ انہوں نے انسان سے کیا. اگر نہیں ملتا ہے تو ویری گڈ، یعنی آپ کو آخرت میں بہت زیادہ ملے گا، بہت زیادہ ملے گا انشاءاللہ. تو بہرحال یہ کہ ایک اخلاقی حرکت ہے یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا، آپ کے ذریعے سے تمام ہمیں، آپ کو، تمام امت محمدیہ کو یہ لیسن ملا کہ ہمیں احسان کر کے زیادہ لینے کی خواہش نہیں رکھنا، اور اپنے رب کی راہ میں صبر کرنا. وَلِ رَبِّكَ فَصْبِرْ، اپنے رب کے راہ میں ہمیں صبر کرنا ہے. یہ صبر والی ہی نوبت ہے جب آپ اللہ کے دین پر سختی سے پابند ہوتی ہیں، اللہ کے دین کو دوسروں کو پہنچانے کی کوشش کرتی ہے، اس وقت صبر کی نوبت آتی ہی ہے. جیسا کہ ہم نے تفصیل سے والعصر میں پڑھا تھا، والعصر کی تفسیر دیکھی، اس میں ہم نے تفصیل سے دیکھا تھا کہ صبر کیا چیز ہوتی ہے اور صبر کیسے کیا جاتا ہے اور کب صبر کیا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ جو صبر ہے مجبوری کا نام صبر وہ نہیں. صبر وہ ہوتا ہے کہ آپ اختیار رکھتی ہیں بدلہ لینے کا لیکن آپ نے بدلہ نہیں لیا. آپ اختیار رکھتی ہیں بدلہ لینے کا لیکن آپ نے بدلہ نہیں لیا، تو اسے صبر کہتے ہیں. یعنی کہ آپ کو اختیار ہی نہیں ہے لینے کا، لہٰذا آپ بولے رہے نہیں جان دو بول کے صبر کر لے رہی ہوں. ایسا نہیں ہے، مجبوری تھی آپ کی، صبر کرنا ہی پڑتا تھا، تو اس کو صبر نہیں بولیں گے. صبر کس کو بولیں گے؟ آپ اختیار رکھتی ہیں اس کے باوجود آپ بدلہ نہیں لیتی، تو وہ صبر ہے. اور صبر، اصلی صبر وہ ہے جو اللہ کی راہ میں کیا جاتا. ورنہ دنیاوی مصیبتیں، دنیاوی چیزیں تو اللہ کی یعنی راہ میں اٹھانے والی مصیبتوں سے تو یہ بالکل ہیچ ہے اس کے سامنے، بالکل چھوٹی، کمزور، چھوٹی ہے. جو دنیا کی مصیبتیں، دنیا کی جو آفتیں، پریشانیاں ہوتی ہیں نا، وہ اس پر صبر کرنا بہت چھوٹا ہے بنسبت اس کے کہ آپ دین پر صبر کرنا، دین کی راہ میں صبر کرنا، اللہ کی راہ میں صبر کرنا. تو اپنے رب کی راہ میں صبر کیجئے. وَإِذَا نُقِرَ، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یعنی 7 آیتوں تک تربیت والی باتیں کی کہ انذار کرنا ہے، ہمیں ڈرانا ہے اللہ کی جہنم سے، اللہ کے عذاب سے ڈرانا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ ڈراؤ، اپنے رب کی کبریائی بیان کرو، کپڑوں کو پاک رکھو، ناپاکی کو چھوڑ دو، احسان کر کے زیادہ لینے کی خواہش نہ کرو، رب کی راہ میں صبر کرو. یہ احکامات 7 آیتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تمام کو بھی ملی ہیں الحمدللہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کر کے فرمایا فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، بس جب سور میں پھونک مار دی جائے گی تو فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، تو وہ تو بڑا سخت دن ہوگا. یوم عسیر کہتے ہیں بڑا سخت دن. فَذَلِكَ، پس وہ ہوگا، فَيَوْمَئِذٍ، وہ دن کیا ہوگا، یوم عسیر، وہ دن تو بڑا سخت دن ہوگا. کس پر؟ کافروں پر. علی الکافرین غیر یسیر، آسان نہیں ہوگا کافروں پر، کافروں پر وہ بڑا سخت ہوگا. ذرنی ومن خلقت وحیدا، اب اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ چھوڑ دے مجھے اور اسے چھوڑ دے جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، مجھے اور اسے چھوڑ دے جسے میں نے اکیلا پیدا کیا. یعنی اللہ تعالیٰ اس شخص کو، اب یہاں سے کون ہے، یہاں سے کون مراد ہے، یہاں سے کون مراد ہے؟ تفسیر میں آتا ہے کہ ولید بن مغیرہ ایک شخص تھا، یعنی سردار تھا مکے میں، اس کا اچھا پوزیشن تھا، لیکن اس کی بدماشی کی انتہا نہ تھی. وہ بہت ہی
یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مخالفت کرتا تھا، بہت مخالفت کرتا تھا، اور آپ کو طرح طرح سے ستاتا تھا. کون؟ ولید بن مغیرہ. یعنی اب اس کی حماقت کی حد اب آگے دیکھیے، آپ آگے آئیں گا انشاءاللہ. تقریباً یہاں سے آیت نمبر 8 سے شروع، 8-9 سے، یعنی مجھے اور کافر کو چھوڑ دیجیے. آیت نمبر 11 ذرنی ومن خلقت وحیدہ جو ہے، مجھے اور اسے چھوڑ دیجیے. یہاں سے لے کر آیت نمبر 11 سے لے کر تقریباً یعنی کیا کہتے ہیں، کہاں تک ہے دیکھیے، 31 تک لے لیجیے آپ. 31 تک، آیت نمبر 31 تک کنٹینیو تقریباً اسی کا ذکر ہے، اسی کے بارے میں. یعنی ولید بن مغیرہ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے سخت ترین وعید نازل کی، اور اس کے ذریعے سے تمام کفار و مشرکین، منافقین، تمام دشمنان اسلام کو اس میں تنبیہ کی گئی. تمام دشمنان اسلام کو اس میں تنبیہ کی گئی ولید بن مغیرہ کے ذریعے سے. لیکن نزول کے اعتبار سے جب دیکھا گیا تو یہ چیز ولید بن مغیرہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے مطلب یہ آیتیں نازل کی. لیکن جیسا کہ آپ کو میں نے ابھی بتایا کہ قرآن کا خطاب صرف ایک سے نہیں ہوتا بلکہ ساری انسانیت سے ہوتا ہے. چونکہ وہ کفر میں، طغیان میں، سرکشی میں بہت بڑا ہوا تھا، تو خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ وہ بیٹوں میں بڑا ہوا ہے. یعنی اس کا کیا کیا کیفیات ہے دیکھیے، آگے دیکھیے. اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ ذرنی، چھوڑ دو مجھے، ومن خلقت وحیدہ، اور اس کو جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا. یعنی وہ بڑا اپنے آپ کو بہت حماقت کرتا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اسے میں نے اکیلا پیدا کیا. یعنی جسے میں نے ماں کے پیٹ میں اکیلا رکھا، جب اس کے پاس نہ مال تھا نہ دولت تھی، بڑا کمزور، اتنا کمزور کہ اگر ماں پر کچھ اسٹریس پڑا تو اس پہ پڑ جاتا نا، اگر ماں کو کچھ نقصان پہنچا تو اندر اس کو بھی نقصان پہنچتا. اتنا کمزور تھا وہ، باہر بھی آیا تو بڑا کمزور. لیکن اس کمزور کو اللہ پاک نے اتنی توانائی بخشی اور اتنا یعنی مال دیا، اولاد دیا، اس کے بعد یہ حماقت کرتا ہے تو اللہ کو غصہ نہیں آئے گا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ چھوڑ دو، ٹھیک ہے، میں دیکھ لوں گا اس کو آنے کے بعد. چھوڑ دو مجھے اور اسے جسے میں نے اکیلا پیدا کیا اور اسے بہت سا مال دے رکھا ہے. یعنی اللہ نے اسے مال بھی دیا تھا، حاضر بیٹے، یعنی مطلب یہ کہ اس کے بیٹے بھی تھے اور بہت زیادہ تھے، اور ایسے تھے حاضر باش، مطلب یہ کہ جیسے وہ حکم کرتا کسی چیز کا تو وہ فوری اس کو بجا لاتے. کاروبار میں اس کی مدد کرتے، باہر آنا جانا، ہر چیز میں، یعنی ہر چیز میں اس کی حاضر باش بیٹے تھے، اس کے حاضر رہنے والے. بنی شودا مطلب ہمیشہ اس کے سامنے حاضر رہتے تھے. اور بعض روایت میں آتا کہ 7 تھے، بعض بولتے کہ 12 تھے، بعض بولتے کہ 13 تھے، لیکن تھے بہت زیادہ بیٹے. اور وہ اس کے لیے ہمیشہ مستعد رہتے، تیار رہتے تھے، اس کا کہا مانتے تھے. تو اللہ نے کہا کہ دیکھو میں نے اس کے ساتھ کتنے احسان کیا، اس کی اولاد کو فرما بردار بنایا. اس کا دیکھیے میری بہنوں، کسی اولاد کا، کسی ماں باپ کا فرما بردار ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اولاد کا، ماں باپ کا فرما بردار ہونا ماں باپ کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے. یہ نعمت اللہ نے اسے نوازی، اللہ نے اسے مال سے نوازا، اور اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ وَمَهَدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، یعنی میں نے اسے بہت کچھ کشادگی، یعنی ہر چیز میں اللہ نے اسے کشادگی، مال، دولت، ریاست، سرداری، درازی عمر، سب چیز دی تھی اللہ نے اسے. پھر بول رہے اللہ تعالیٰ کہ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ، پھر بھی اس کی چاہت ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں. یعنی اب دیکھیں، وہ تو چاہتا تھا کہ وہی اور بھی اسی بڑائیاں ملے، وہی بڑا بنے، وہ چاہتا تھا کہ اور بھی اسے ملے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ پھر بھی چاہتا ہے کہ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ، یہ چاہتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں. کلا، ہرگز نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اتنی چیزیں اس کو دیا تو وہ اس کو بس نہیں ہوا لینا، اور وہ کیا کر رہا ہے کہ ان چیزوں کو لے کر اتاولا ہو گیا، اتاولا آپ سے باہر ہو گیا، کفر کرنے لگ رہا ہے، شرک کرنے لگ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دے رہا ہے. جب اتنا سرکش ہو گیا اتنی چیزوں میں ہی، تو اور کیا مزید عطا کریں گے اللہ تعالیٰ اسے. اسی لیے بول رہے ہیں اللہ ہرگز نہیں، کلا، ہرگز نہیں. انہ کان لآیاتنا عنیدا، وہ ہماری آیتوں کا مخالفت کرتا ہے. یعنی اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ حق کو جاننے کے باوجود اس کی مخالفت کرتا، رد کر دیتا تھا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی سأرہقہ صعودا، ان قریب میں اسے دشوار گھاٹی پر چڑھاؤں گا. یعنی ایسا عذاب میں مبتلا کریں گے بولے اللہ تعالیٰ کہ اس کا برداشت کرنا ممکن نہیں ہوگا اس کے لیے، بہت سخت ہوگا. صعود کہتے ہیں جہنم کا ایک
پہاڑ ہے جہنم میں، آگ کا ایک پہاڑ ہے، اس کو یعنی اس کی چڑھائی چڑھنے کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ سعودا سأرهقه سعودا، یعنی انخری میں سے دشوار گھاٹی پر چڑھاؤں گا. تو وہ دشوار گھاٹی کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ یہ جہنم میں ایک بڑا آگ کا پہاڑ ہوگا، اس پر اللہ تعالیٰ سے چڑھائیں گے. اللہ اکبر. کیونکہ انہ فکر وقدر، اس نے غور کر کے تجویز کی، یعنی اس نے غور کیا آیتوں پر. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا اس کے سامنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچایا اللہ کا اس کو، تو اس پر غور کیا اور وہ کنونس ہو بھی جا رہا تھا، یعنی ایمان لانے پر ہی تھا، مگر پھر اپنے جی میں وہ یعنی تیار ہو گیا تھا، اندر اندر سے ایمان لانے والا تھا، لیکن پھر سرکشی، حماقت اور بدل گیا پھر سے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی ہے انہ فکرا وقدرا، اس نے غور کی، تجویز کی. فقتل کیف قدرا، ہلاکت ہو اس کی کیسے سوچا، یعنی مطلب یہ کہ کنوینس ہوتے ہوتے پھر پلٹ کے بری سوچنے لگا، باغی ہونے کی سوچ، اللہ سے باغی ہونے کی. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ یہ کیسا ہے نا، مطلب کیسا انسان ہے یہ، اس کو میں نے سب کچھ دیا اور یہ پھر وہی بغاوت کی سوچ رہا ہے. ثم قتل کیف قدر، پھر غارت ہو وہ کس طرح اس نے اندازہ لگایا. یعنی اس کے حق میں اللہ تعالیٰ نے یہ بد دعا کے کلمات کہے کہ ہلاک ہو جائے، وہ مارا جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، کہ اس نے کیسی سوچی. یعنی اللہ کی بد دعا ہے اس شخص کے لیے جو اسلام کے خلاف سوچتا ہے، مسلمانوں کے خلاف سوچتا ہے، اللہ کے خلاف سوچتا ہے. تو یہ بات کو یاد رکھیے، شریعت وہ چیز ہے، پیاری چیز، جس کو ہمیں لے کر اپنے دل و دماغ میں بٹھا لینا ہے محبت کے ساتھ. اگر خلاف شرع سوچتا بھی ہے بندہ، اسلام کے خلاف سوچتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے خلاف سوچتا ہے، تو اتنی خطرناک وعید ہے اس کے لیے. اللہ اس کے لیے بد دعا کرتا ہے، کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ قتل کیف قدرا ثم قتل کیف قدرا. یعنی دو مرتبہ اللہ نے دوہرا کر یہ بات بتائی کہ وہ ہلاک ہو، تباہ برباد ہو وہ شخص جو اللہ کے خلاف سوچتا ہے، شریعت کے خلاف، اسلام کے خلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے خلاف، آپ کے احکامات کے خلاف. پھر آگے سوچنے والی بات ہے بہنوں، یہاں پر ہمارے لیے وعید ہے، بہت بڑی وعید. ایسا نہیں کہ خالد بن نعوذ باللہ ولید بن مغیرہ کو بول دیے تھے اور ولید بن مغیرہ کے لیے تھے، نہیں، یہ میرے آپ کے سب کے لیے ہے نصیحت اس میں، کہ ہم اگر کہیں خلاف شرع کوئی بات سوچیں گے، خلاف شرع کوئی حرکتیں کریں گے، تو نعوذ باللہ اس کو کمپلیٹ 100% ملا تو جتنا جو بندہ سوچا نا اتنا % اس کو ملے گا. ہلاکت، تباہی، بربادی، نعوذ باللہ. اللہ محفظنا، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے یا رب. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ثم نظر، پھر اس نے دیکھا، یعنی غور فکر کیا کہ قرآن کا رد کس طرح ممکن ہے. یعنی وہ غور بھی کر رہا ہے تو کیسا کر رہا ہے، غور و فکر بھی کر رہا ہے تو فتنے کی ذہنیت اس کی، یعنی ہوتی نا بعض لوگوں کی ذہنیت ہوتی تھی کہ اللہ محفظنا، اللہ محفوظ رکھے، ذہن میں ہی فتنہ ہوتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ مطلب کیسے آگے والے کو ڈسٹروائے کرے، کیسے آگے والے کو تکلیف پہنچائے، اپنے دماغ میں ہی گندگی بھر کر رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ اس نے پھر ثم نظر، پھر اس نے نظر ڈالا، یعنی دیکھا، ثم عبس وبصر، پھر تھیوری بنائی، منہ بنایا. یعنی مطلب یہ کہ سوچتے وقت جو چہرے کی سلوٹیں بدلتی نا، منہ بسور کر بیٹھنا، سوچتے میں بیٹھنا کہ ارے اس کو کیسے یعنی مشکل بات کوئی غور کر رہا ہے بندہ تو کیسے اپنے منہوں کو، چہرے کو بناتا نا. تو اللہ تعالیٰ نے وہ پوری اس کی ڈسکرپشن دی، کہا کہ دیکھو کیسے کیسے وہ چہرے بنا کر بیٹھ رہا ہے، اسے ہلاکت ہو کیسی تجویز، پھر تیوڑی چڑھایا، منہ بنایا، پیچھے ہٹ گیا، غرور کیا. ثم ادبر واستکبر، یعنی غرور، تکبر کی وجہ سے وہ اسلام سے پیچھے ہٹ گیا اور سوچ رہا تھا کہ کیسے اس کے خلاف جاؤں میں. اور پھر کہنے لگا فقال، بس اس نے کہا ان ھذا الا سحر یؤثر، بولا کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک جادو ہے. بولا سوچنے میں پڑ گیا تھا نا، تھوڑی دیر سوچنے میں پڑ گیا تو لوگ کیا سمجھیں گے کہ ارے یہ تو مطلب اثر قبول کر رہا ہے اس کا. نہیں، بلکہ اس نے کیا کیا، یہ جواب دیا کہ یہ کچھ نہیں ہے بن کے ان ھذا الا سحر یؤثر، کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے ایک جادو کے جو اثر کر رہا ہے. ان ھذا الا قول البشر، انسان کے کلام کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. تو ایسی بڑی بڑی حماقت کی باتیں اس نے کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا سأصلیہ سقر، ان قریب میں اسے دوزخ میں ڈالوں گا. اور انسان نے بڑا آسان لیا نا دوزخ کو، ہاں دوزخ ہے، جہنم میں، ہاں جہنم میں وہ جائیں گے. بعض لوگ تو نعوذ باللہ جوکس بھی بناتے اس پہ،
تعجب ہوتا ہے مجھے کہ ایسا کیسا ہمارا ایمان ہے جو جہنم کے اوپر کوئی جوکس بنا رہا ہے، نعوذ باللہ. نہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ جہنم ایک ایسی خطرناک چیز ہے. وما ادراک ما سقر، تجھے کیا معلوم کہ سقر کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. سقر کیا ہے؟ لا تبقی ولا تذر، نہ وہ باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ مستعان. اللہ ہماری مدد کرے اس جہنم سے بچنے کے لیے. ایسی خطرناک چیز کہ لا تبقی ولا تذر، اس بات کو اپنے ذہن میں لکھ لیجئے میری بہنوں. لا تبقی ولا تذر. وما ادراک ما سقر، سقر کیا ہے، جہنم کیا ہے؟ لا تبقی، نہ باقی رکھتی، ولا تذر، اور نہ چھوڑتی. اللہ اکبر. یعنی ان کے جسموں پر گوشت چھوڑے گی نہ ہڈی، نہ وہ زندہ رہیں گے نہ مردہ. جیسا کہ اور ایک جگہ ہے نا، لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ انہیں وہاں زندگی ملے گی نہ موت ملے گی. پچھلے ہم نے پڑھا تھا سورۃ الاعلی میں. تو ویسی والی حالت ہوگی جہنمی کی، نہ جیے گا نہ مرے گا. لواحۃ للبشر، کھال کو جھلسا دینے والی آگ ہوگی اس میں. اس کے بعد فرمایا کہ علیہا 19، اس پر ہم نے 19 فرشتے مقرر. ابھی 19 کیا ہے؟ 19 فرشتے مقرر کیے. تو اب دیکھیے بات ہو رہی ہے، اہم بات یہ ہے کہ جہنم سے بچنا ہے. ایک خطرناک چیز ہے، نہ انسان کو باقی رکھ رہی نہ چھوڑ رہی ہے. جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، قرآن پر غور و فکر کر کے اس پہ عمل نہیں کرے گا، اس کے لیے سقر ہے. بات سوچنے والی یہ ہے. اس کے بعد اللہ نے ایک بات ایسی کہہ دی کہ اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں. اب جس کو عمل کرنا نہیں ہے، جس کو دوزخ کے بارے میں علم حاصل کرنا نہیں ہے، جس کو دیکھنا نہیں ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کس چیز سے مجھے دوزخ سے بچنا ہے، اسے دیکھنا نہیں ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ یہ 19 کے پیچھے پڑتا. بولتا ہے کہ یہ 19 فرشتے کیوں ہیں جہنم پر؟ دربان جو ہے وہ 19 فرشتے کیوں مقرر ہیں؟ جہنم بڑی ہے نا، پھر 19 فرشتے کیسا مقرر ہے؟ یہ 19 کے بحث میں چلے جاتا. 19 19 تو اس سے مطلب نہیں ہے نا. ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے کہ 19 ہوں گے، 1900 ہوں گے، 19,000 ہوں گے، یا 19 لاکھ کی ان کے اندر ایک ایک فرشتے کے اندر طاقت ہوگی. اللہ عالم، اللہ بہتر جانے. یہ ہمارے لیے بحث کرنے والی بات نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وما جعلنا اصحاب النار، اور ہم نے دوزخ کے داروغہ صرف فرشتے رکھے ہیں، اور ہم نے ان کی تعداد صرف کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کی ہے. ہاں، اب یہ بات اللہ نے واضح کر دی کہ جو کافر ہوتے ہیں، جن کو مشرک ہوتے، کافر ہوتے، جن کے دلوں میں بیماری رہتی، ان کا عالم یہ رہتا کہ وہ آسان لیتے ہیں اس چیز کو، بڑا آسان لیتے ہیں کہ چلو چھوڑ دو. یعنی کیا کہتے ہیں کہ بڑے آسانی سے یہ بات کہہ لیتے ہیں کہ 19 فرشتے کیوں ہیں، وہ فلاں یہ کیوں ہے، جہنم اتنی بڑی ہے، پھر اس میں 19 ہی کیوں بولے اللہ تعالیٰ. ابھی 19 پہ بحث چل رہی ہوگی نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ یہ تعداد ہم نے کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کی تاکہ اہل کتاب یقین کر لے. یعنی جس کو کتاب دی گئی، جو اپنے آپ کو اہل سمجھتا ہے نا کتاب کا، وہ یقین کر لے، اور ایماندار ایمان میں اور بڑھ جائیں، اور اہل کتاب اور مسلمان شک نہ کریں. اہل کتاب اور مسلمان شک نہ کریں. یعنی اللہ تعالیٰ نے صاف یہ کہہ دیا کہ جو اہل کتاب ہوتا ہے، یعنی کتاب کا اہل ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو یعنی اللہ کی کتاب پر یقین رکھتا ہے اور اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں اہل ہوں اس کتاب کا، اہل کتاب. اور جو ایماندار ہوتا ہے وہ تو سبحان اللہ ایمان لاتا ہے اس بات پر کہ بس اللہ نے کہہ دیا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. وہ بس یہ بحث نہیں کرتا تھا. یعنی ایمان لانے کے بعد پیغمبر کی بات کی تصدیق کر دیتا ہے. تو اہل کتاب میں سے بھی جو یہود و نصارہ تھے، ان میں سے بعض لوگ ایمان لا چکے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی کہا کہ مطلب اہل کتاب میں سے بھی بعض ایمان لائے، وہ بھی اس بات پر ایمان لاتے ہیں، ایمانداروں کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اس سے، اور اہل کتاب اور مسلمان شک نہ کریں. یعنی اللہ نے یہ کہہ دیا کہ تم شک مت کرو کسی بھی چیز میں. اور جن کے دلوں میں بیماری ہے نا، جن کے دلوں میں یعنی وَلْيَقُولُ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، ان کا قول جو لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے اور کافر لوگ ہیں، والکافرون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کیا مراد دینا چاہتا ہے. تو نعوذ باللہ، اللہ کی مراد کچھ بھی ہو، اس سے ہمیں یعنی اس کے بحث میں ہمیں نہیں پڑھنا ہے.
اس سے ہمارے عمل کا کوئی واسطہ نہیں ہے. عمل ہمیں جو کرنا ہے، جو حکم ہوا اس کا عمل کرنا ہے ہمیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کذالک یضل اللہ، اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے من یشاء، جسے چاہتا ہے، ویہدی من یشاء، اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. وما یعلم جنود ربک الا ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہی کہ اے نبی، تمہارے رب کے لشکر جو ہیں ان کو تمہارا رب ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتے. یعنی وہ کفار مشرکین سمجھتے تھے کہ جہنم میں ونیسی تو ہے نا، اور ان پر قابو پانا سمجھ جہنم کے لیے کوئی یعنی مشکل کام نہیں ہے، ایسا سمجھتے تھے. نعوذ باللہ. یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے یہ کہ کتنے فرشتے ہیں اس کے، کیا کیا کام کرتے ہیں، کیا ان کا معاملہ، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ تیرے رب کے لشکروں کے سوا کوئی اس کو نہیں جانتا. یہ تو تمام بنی آدم کے لیے سراسر پند و نصیحت ہے. نہیں، اللہ کا کلام جو ہے، اللہ کی بات جو ہے، وہ بس نصیحت ہے، ہمارے لیے نصیحت ہے. اور جہنم کی وعید جو آئی ہے، جہنم کی ہولناکیاں جو بیان کی گئی ہیں، وہ ہمارے لیے ایک نصیحت ہے کہ جو کافر ہوتا ہے، جو مشرک ہوتا ہے، جو منافق ہوتا ہے، وہ اپنے نفاق سے باز آ جائے، اپنے کفر سے باز آ جائے، اپنے گناہوں سے باز آ جائے اور ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہتے ہیں کلا والقمر، ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ پیچھے ہٹے، صبح کی جب وہ روشن ہو جائے. یقیناً جہنم بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، بنی آدم کو ڈرانے والی. یعنی کوئی چھوٹی چیز مت سمجھو سے، جہنم کو کوئی بڑی چھوٹی چیز نہیں سمجھو، بلکہ یہ بہت بڑی خطرناک چیز ہے. اس کی ہولناکی خطرناک ہے، اس کی بڑائی خطرناک نہیں، بہت بڑی ہے، بہت خطرناک، بہت ہولناک، اس میں کوئی شک نہیں. لمن شاء منکم ان یتقدم او یتاخر، اب جو چاہے وہ آگے بڑھے یا پیچھے ہٹے. یعنی اللہ نے تو بتا دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انذار یعنی نذیرن والا کا جو کام ہے، ڈرانے والا جو کام ہے، وہ کر دیا. قرآن میں تمام باتیں کھول کھول کر بیان کر دی گئی. اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں لیمن شاء، ٹھیک ہے، جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے آگے بڑھے، جو پیچھے ہٹنا چاہے پیچھے ہٹے. یعنی ایمان و اطاعت میں اگر کوئی آگے بڑھنا چاہ رہا تو آگے بڑھے. مطلب یہ کہ ڈرانا جو ہوتا ہے وہ ہر ایک کے لیے ہے، چاہے وہ ایمان والا ہو یا کافر ہو. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ فار ایگزامپل ڈراوے والی بات ہوئی، یعنی جہنم والی بات ہوئی، جہنم والی بات، اللہ کے عذاب والی بات، تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ صرف کافر منافق بدکار کے لیے نہیں، ایمان والوں کے لیے بھی ہے. ایمان والوں کا دل اور مضبوط ہو جاتا ہے، اللہ کے خوف سے اور اللہ کی طرف آگے بڑھتے ہیں، اس کی اطاعت میں، اس کی فرما برداری میں. تو یہ ڈراوا ہر دو کے لیے کہ ان کا ایمان اور بڑھتا ہے. اب جس کو چاہے وہ یتقدم او یتاخر، جو چاہے آگے ہٹے، جو چاہے پیچھے ہٹے. کیونکہ اب آئی ہے ٹاپک کل نفس بما کسبت رہینا. اس چیز کو اپنے ذہن نشین کر لیجیے میری بہنوں، ہر نفس اپنے عمل کے بدلے گروی ہے. گروی، رہن، رہن سنے ہوں گے نا، رہن، رہن کسے بولتے؟ کوئی چیز آپ کسی سے پیسہ لیے، پیسہ پھر آپ کو، مطلب میں نے آپ کو پیسہ دیا، ٹھیک ہے، تو میں کیا کروں گی، آپ کی کوئی چیز میرے پاس رہن رکھ. اب یہ والا وہ اور الگ ہے جو ہمارے پاس جو انڈیا پاکستان میں جو چلتا نا، وہ رہن والا وہ الگ ہے. وہ سود کا رہن کی بات نہیں کر رہی ہوں. رہنم مغبوضہ یعنی جو سورۃ بقرہ میں بھی آیا ہے، جائز ہے یہ رہن رکھنا. لیکن رہن کس صورت میں جائز ہے؟ جب آپ اس کے اوپر کوئی سود نہیں لے رہے. خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے رہن کا. رہن کا مطلب یہ ہے کہ صرف گروی جس کو بولتے ہیں نا، مطلب ایک چیز بندہ کسی کے پاس رکھتا اور رکھ کے کیا بولتا کہ یہ چیز اس کے پاس رکھ دی، اب میں جب اپنا مال لینے آؤں گا تو وہ مجھے لوٹا دے گا. امانت جیسا بولتے نا. امانت جب رکھی جاتی تو کیا کرتے کہ امانت یعنی فار ایگزامپل میں نے آپ کو قرض دیا تو آپ کیا کرتے، میرے پاس کچھ امانت رکھاتے. امانت کے ذریعے سے سمجھاؤں گی میں آپ کو، کیونکہ رہن کے ذریعے سے میں بولوں گی تو رہن ہمارا یہ جو عربک میں رہن ہے، یہ والا وہ رہن نہیں جو اب ہمارے پاس سود والا رہن ہوتا نا، یا پھر گھر رہن پہ لے رہی اور اس کا کیا کہتے ہیں کہ مطلب بغیر کرائے کے اس پہ رہ جا رہی، رہن پہ پیسے دے دیے تھے ہم. تو یہ والا رہن نہیں ہے، وہ والا رہن. یہ رہن وہ رہن ہے جو آپ استعمال نہیں کرتے، اس کو امانت سمجھیے آپ. اردو میں ہمارے جو کامن معاشرہ ہے اس حساب سے جو ہم بات کرتے ہیں تو وہ لفظ ہم استعمال کریں گے امانہ.
فار ایگزامپل ہم بول رہے ہیں کہ مجھے کسی کو بول رہے ہیں کہ قرضہ دیجیے اور یہ امانت میری اپنے پاس رکھیے، جب میں اپنا قرضہ واپس دوں گی آپ کو تو پھر میری امانت مجھے واپس کر دینا. سمجھ آئی نا؟ تو یہ ہوتا ہے رہن مقبوضہ. تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ ہر نفس اپنی اعمال کے بدلے میں گروی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی ہر شخص اپنے عمل کا گروی، یعنی وہ عمل نیک عمل کرے اور اپنے آپ کو عذاب سے چھٹا لے. اگر نیک عمل نہیں کرے گا تو چھوٹ نہیں پائے گا. اس کے چھوٹنے کا ذریعہ کیا ہے؟ نیک اعمال ہے. کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اپنے عمل کے بدلے میں گروی ہے اللہ کے پاس. یعنی اللہ نے وہ رکھا کہ مطلب فار ایگزامپل جہنم کا فیصلہ ہو گیا نعوذ باللہ، اب ہمیں چھٹنا ہے جہنم سے، تو کیا کریں گے؟ اچھے عمل کریں گے اور اپنے آپ کو بچا لیں گے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں یہ رہن رکھا ہوں تمہارے نفس کو اپنے پاس. گروی ہے ہمارے نفس گروی ہیں اللہ کے پاس. چھڑانا ہے اپنے نفس کو، اپنے آپ کو چھڑانا ہے تو پھر جنت میں جانا ہے تو پھر ہمیں عمل کرنا ہے، نیک اعمال. کل نفس بما کسبت رہینہ. اب یہ اللہ نے اپنی جان کو اللہ کے پاس اللہ نے رکھ لیا، رہنم مقبوض اللہ نے رکھ لیا، اور اللہ کہتا ہے کہ تم نیک اعمال کرو تو جنت دوں گا، پر برے کرے تو جہنم دوں گا. اب اس کو سمجھاتا ہے اللہ تعالیٰ، آگے آتا ہے الا اصحاب الیمین، مگر داہنے ہاتھ والے. یعنی اپنے گناہوں کے اسیر نہیں ہوں گے یہ، بلکہ اپنے گناہ نیک اعمال کی وجہ سے آزاد ہو جائیں گے. سمجھ میں آیا میری بہنوں؟ یعنی جب ہم نیک عمل کرتے ہیں تو ہم آزاد ہیں. اللہ ہمیں آزادی جنت پہ ڈال دے گا انشاءاللہ. فی جنات، کہاں بیٹھیں گے؟ کہاں ہوں گے؟ باغات میں. یتساءلون، سوال کرتے ہوں گے. کس سے؟ عن المجرمین، مجرموں سے، گناہگاروں سے. گناہگاروں سے بولیں گے وہ اہل جنت اپنے بالا خانوں میں بیٹھے، جنت میں آرام سے بیٹھے. جہنمیوں سے سوال کریں گے. کیا سوال کریں گے؟ کہ ما سلکم فی سقر، تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈالا؟ یہ پوچھیں گے. دیکھیں ایک واقعہ یاد آیا مجھے، بتاؤں آپ کو کہ اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ پوچھے کہ اللہ کے رسول، وہ لوگ جہنم سے بات کریں گے تو جہنم کے پاس جا کے بات کریں گے کیا؟ تو بولے کہ نہیں، وہ لوگ جنت میں بیٹھے بیٹھے ہی بات کریں گے. تو اس وقت نہ فون کا تصور تھا نہ انٹرنیٹ کا تصور تھا، لیکن دیکھیے سبحان اللہ، صحابہ کرام ایمان لا لیے تھے. بولے سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. صدقنا، ہم نے تصدیق کر دی. بس وہ لوگ بس مان لیتے تھے اس بات کو کہ ہاں ٹھیک ہے. آج ہمارے لیے ماننا بہت آسان ہے. فار ایگزامپل آپ یہاں بیٹھے، کوئی یعنی انڈیا میں بیٹھے، کوئی امریکہ کینیڈا میں بات کر رہے ہیں، وہاں پہ برف باری ہو رہی، کیا آپ کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے؟ یہاں بیٹھے بیٹھے نہیں ہوتی نا. ویڈیو کال کرتے ہیں، کلیئرلی بات کرتے ہیں، لیکن کیسا ہوتا کہ آپ وہاں کی ٹھنڈک محسوس نہیں کر سکتے، یہاں کی گرمی وہ محسوس نہیں کر سکتے. تو سمجھ میں آئی نا بات کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ چیز ممکن ہے. جنت میں لوگ بیٹھے جہنم میں سے بات کریں گے، بولیں گے کہ کیا چیز نے تم کو پہنچا دیا جہنم میں؟ ما سلکم فی سقر. تو وہ کیا جواب دیں گے؟ اس کو بھی ٹک کر لیجیے، اپنے ذہنوں میں نوٹ کریے اس بات کو. قالوا، وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اللہ اکبر، ہم نمازی نہیں تھے، مسلیوں میں ہمارا شمار نہیں تھا. مسلی وہ ہوتا ہے جو 5 وقتہ نمازی ہوتا ہے. ہم ایمان تو لا لیے تھے مگر نمازی تھے، پکے نمازی نہیں تھے. کہتے ہیں نا مسلی کسے کہتے ہیں؟ مسلی یعنی جو الذین هم صلاتهم دائمون، جو اپنے نمازوں پر یعنی مسلسل یعنی تسلسل رکھتا ہے. وہ تسلسل نہیں رکھا، جہنم میں گیا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ وہ کہیں گے دوزخی کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اور ایک خاصیت ان کی، پہلی خاصیت نماز نہیں پڑھتے، دوسری خاصیت ولم نکو نطعم المسکین، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، خالی بحث مباحثے. آج بھی ہے نا بہت لوگوں کا معاملہ ہے. وَكُنَّا، اور ہم تھے، نَخُوضُ مِنَ الْخَائِضِينَ، خالی بحث مباحثے کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کے مشغول رہا کرتے تھے. یعنی کج بحثی، گمراہی کی حمایت، بس اسی میں ہے نا آج کل. مطلب یہ مشغلہ ہو گیا ہے بحث کرتے بیٹھنا. تو نعوذ باللہ وہ بولیں گے کہ جہنمیوں کی 3 صفات یہاں پر بیان کی گئی. ایک نماز نہیں پڑھنا، دوسرے مسکین کو کھانا نہیں کھلانا، تیسرے بیکار کے بحث مباحثے کرنا. چوتھا نکذب بیوم الدین، وکنہ، اور ہم تھے کیسے، نکذب جھٹلاتے تھے، بیوم الدین، روز جزا کو جھٹلانا.
یہ 4 ان کے اندر کیفیات تھی. تو اللہ نے ان کی صفات بیان کرتے ہوئے کہا کہ وہ کہیں گے کہ یہ 4 چیزیں ہمارے اندر تھی حتیٰ یہاں تک کہ آتنا الیقین، موت آ گئی ہمیں. یعنی اسی میں ملوث تھے، نماز نہیں پڑھنا، مسکین کو کھانا نہیں کھلانا، بحث مباحثے کرتے بیٹھنا، روز جزا کو جھٹلا دینا اپنے عمل کے ذریعے سے، اسی میں ملوث تھے کہ موت آ گئی. اب فما تنفعهم شفاعة الشافعین، اللہ تعالیٰ بتا رہے آپ کوئی سفارش کرنے والی کی سفارش اس کو فائدہ نہیں دی. آپ چاہے وہ کچھ بھی کر لے. لوگ بولتے نا مطلب ہم حافظ بنا دیں گے ان کو، فلاں کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ہمارا بچہ حافظ قرآن بنا دیا ہم تو وہ ہمیں بخشوا دے گا، فلاں بخشوا. اب اللہ تعالیٰ بتا رہی ایسے لوگ جو نماز نہیں پڑھے، نماز مسلسل یعنی مسلی نہیں تھے، وہ نمازوں کی پابندی نہیں کرتے تھے، مسکین کو کھانا نہیں دیتے تھے اور بحث مباحثے کرتے بیٹھتے، ایسے اعمال کرتے کہ جس کے ذریعے سے روز جزا کو جھٹلا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ اب ان کے لیے کوئی شفاعت، کوئی سفارش کرنے والے کی سفارش فائدہ نہیں دے گی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کوئی بھی سفارش کرے، شفاعت کریں گے تو ان کی شفاعت ان کو فائدہ ہی نہیں دے گی. کیا مطلب؟ کہ شفاعت انہی کو فائدہ دیتی ہے جو نمازی ہوتے ہیں اور مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، بیکار کے بحث مباحثے نہیں کرتے، روز جزا کو نہیں جھٹلاتے، ان کی سفارش قبول ہوگی. اس کے یہ کیفیات جس میں ہوگی اس کی سفارش بھی قبول نہیں، کوئی بھی کر لے بولے. فما تنفع شفاعت الشافعین، کوئی سفارش کرنے والی کی سفارش اس کو فائدہ نہیں دی. فما لهم عن التذکرہ معرضین، انہیں کیا ہو گیا؟ یعنی اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اتنا سب معلومات ہو گئے نا، یہ سب معلوم ہو گیا، اس کے باوجود انہیں کیا ہو گیا کہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں. اللہ اکبر. اب آخر میں اللہ تعالیٰ کو غصہ آ گیا، بولے کأنہم حمر، حمار کہتے گدھے کو، کأنہم گویا کہ وہ حمر مستنفرہ، یعنی گویا کہ بتکے ہوئے گدھے ہیں. کیا پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ بات کیوں نہیں سن رہے؟ بات کیوں نہیں سمجھ رہی؟ کیا بتکے ہوئے گدھے ہو گئے؟ فرت من قسورہ، یعنی جو شیر سے بھاگے ہوئے ہوں، یعنی ایسے گدھے جو حق سے نفرت کرتے، حق سے اعراض کرتے، اچھی بات نہیں سنتے، بھاگ جاتے ان باتوں کو سن کر، وحشت سے بھاگ جاتے. جیسے ایک وحشی جانور جو نا گدھے کو دیکھ کر گدھا وحشی جانور کو دیکھ کر بڑا شیر ہوتا تو بھاگ جاتا نا اس کو دیکھ کے، ارے کہاں مجھے پکڑ لے گا یہ. تو ویسے نصیحت کرنے والوں کی نصیحت ان گدھوں کو فائدہ نہیں دے رہی، بھاگ جا رہے، نصیحت سننا ہی نہیں چاہ رہے، گدھوں کے جیسا بھاگ جا رہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا لے بل یرید، سبحان اللہ. دیکھیے میری بہنوں کیسے پیارے انداز سے اللہ سمجھاتا ہے نا، بہت ہی پیارا انداز اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے کہ مطلب آسان طریقے سے اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، صحف منشرہ، بلکہ ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے کھلی ہوئی کتابیں دی جائے. یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کیا چاہ رہے ہیں، یہ چاہ رہی تم کے آسمان سے تمہارے اوپر ہی نازل ہونا کتاب، وہی آنا تمہارے اوپر ہی نازل ہونا. اب یہ بات پھر اگین جاتی ہے اس طرف، ولید بن وغیرہ کی طرف. سب کچھ اللہ نے اس کے لیے کر دیا تھا نا. اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کیا چاہتا تو، کیا چاہتا وہ بندہ جو گناہ کار ہے، خطا کار ہے. اللہ تعالیٰ اس کو پوچھ رہی کہ اتنی نصیحت، بن سب نصیحت ہو گئی، بن تو نصیحت سب ہو گئی، مثالیں دی گئی، سب دی گئی، اب کیا ہونا؟ کتاب نازل ہونا کیا تمہارے اوپر؟ سبحان اللہ. کیسے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا نا کہ کیا سمجھ، بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، کھلی کتاب تمہارے اوپر نازل ہونے کا؟ کلا، ہرگز نہیں. بل لا یخافون الآخرہ، اصل بات یہ ہے کہ یہ قیامت سے بے خوف ہو گئے، آخرت سے بے خوف ہو گئے. کلا، ہرگز نہیں. انہا تذکرہ، یہ تو ایک نصیحت ہے قرآن. فمن شاء ذکر، اب جو چاہے نصیحت حاصل کرے. اب اللہ تعالیٰ یہ بھی بول رہی کہ جو چاہے بول تو وہ بھی نہیں. وما یذکرون الا ان یشاء، یعنی اس سے نصیحت قرآن سے کون حاصل کر سکتا؟ فمن شاء بولے، پہلے تو بولے کہ جو چاہے نصیحت حاصل کر لے، اس کے بعد یہ بھی کنڈیشن لگا دے رہے اللہ تعالیٰ، وہ اس وقت ہی نصیحت حاصل کر سکیں گے جب اللہ چاہے. ان یشاء اللہ، یعنی نصیحت ایسے ہی حاصل نہیں ہو جاتی میری بہنوں، تڑپ کے مانگنی پڑتی ہے. مانگے اللہ سے کہ اللہ مجھے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق دے، اللہ مجھے ہدایت دے، ہدایت لینے کی، نصیحت قبول کرنے کی اللہ مجھے کیفیت دے، مجھے سعادت نصیب فرما، سعادت مندوں میں میرا شمار کر دے، صالحین میں میرا شمار کر دے. یہ ہمیں دعائیں مانگنی، دعا مانگنے بغیر نصیحت حاصل نہیں کر سکتے ہم.
دعائیں مانگے نصیحت کی. اکثر لوگ بولتے میں چاہتی ہوں کہ میں کروں لیکن میں نہیں کر پا رہی ہوں, پتا نہیں کیا ہو رہا میرے ساتھ. ارے چاہے تو اللہ سے مانگنا. اللہ کہتا ہے کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. اور ایک جگہ بھی اللہ نے فرمایا 30 پارے میں, اور یہاں بتا رہا ہے کہ وما یذکرون الا ان یشاء, یہ نصیحت حاصل نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہیں چاہے. اور اللہ کب چاہے گا؟ جب بندہ چاہے گا, جب بندہ دعا کرے گا, تڑپے گا, اللہ ہدایت دے, اللہ ہدایت دے, اللہ مجھے نیک بنا دے, اللہ مجھے سعادت مند بنا دے. یہ نیکی اور سعادت مندی کیا ہے میری بہنوں؟ محبوب بن جاتے ہیں آپ الحمدللہ اللہ کے. اللہ کے محبوب بنے تو سارے لوگ آپ سے محبت کرنے لگتے ہیں, آپ کے معاملات سدھر جاتے ہیں. تو آپ کو پہلے یہ کرنا ہے کہ آپ کو اپنی ہدایت کے لیے, اپنی نصیحت کو قبول کرنے کی کیپیسٹی کے لیے آپ کو دعائیں مانگنی ہے انشاءاللہ. اور وہ کون کرتا ہے؟ ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ. اللہم اجعلنا منہم, اللہم اجعلنا منہم, اللہ ہم کو ان میں سے بنا دے یا رب جو اہل التقوی و اہل المغفرہ. یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ وہی اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور لائق ہے کہ وہ بخشا جائے. ہوا وہی ہے اہل التقوی و اہل المغفرہ. یعنی اللہ تعالیٰ یہ بول رہی ہیں کہ وہی حق رکھتا ہے یہ کہ اس سے ڈرا جائے, اور وہی یہ حق رکھتا ہے کہ وہی معاف کرے. تو جس کو اللہ معاف کرے گا, جس کو اللہ تعالیٰ یعنی جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور جس کو اللہ معاف کرے گا, ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنا دے یا رب جس کو اللہ معاف کر دیتا ہے. جو متقی پرہیزگار ہوتے ہیں, جو اللہ سے ڈرتے ہیں, جو اللہ سے ڈرنے والا اور جو اللہ سے معافی مانگنے والا ہوتا ہے, وہی اس چیز کا اہل ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ ہی ہے وہ جو اہل التقوی, یعنی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے, اللہ ہی اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے, اور وہی اس لائق ہے کہ اس سے بخشش طلب کی جائے. یعنی وہ اللہ ہی کی ذات اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے, وہی اختیار رکھتا ہے معاف کرنے کا, اسی لیے وہی اس بات کا بھی مستحق ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اور اس کی نافرمانی سے بچا جائے, تاکہ انسان اس کی مغفرت اور رحمت کا مستحق قرار پائے. تو ہمیں انشاءاللہ اس بات کی کوشش کرنا ہے کہ جو اہل التقوی و اہل المغفرہ ہے, رب کی ذات, اس کی طرف متوجہ ہوں اور اپنے اندر تقوی پیدا کریں, اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بخشش کے, اللہ تعالیٰ کی بخشش لے لیں ہم, اللہ تعالیٰ دے دے, ہمیں بخش دے, اس چیز کی ہم تگدو کریں انشاءاللہ, کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم بارک لی ولکم, آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرن و کثیر جی. وانتم جزاکم اللہ خیرن. آج تھوڑا سا زیادہ ہو گیا نا ایکسپلینیشن, ٹائم ایکسٹرا ہو گیا تھوڑا سا. چلیے انشاءاللہ ابھی میٹنگ اینڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.